दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे कितनी भी औलादें हों पर माँ बाप अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं, मगर सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते हैं, बल्कि बुढ़ापे पर उन पर जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक बंदर और बाप का हैरान कर देने वाला सच्चा वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये पूरा वाक़या क्या था, जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक इंसान जो अपने 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी। यहाँ तक कि उनकी माँ की भी कमी महसूस ना होने दी, क्योंकि उनकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन जब मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे एक जख्मी हालत में एक बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया। वो तकरीबन मरने वाला था। उसने जल्दी से उसे बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास ले आया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और अपने घर लेकर आया। अब बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी घर का एक हिस्सा बन गया था। वो बंदर का बच्चा दिन ब दिन बड़ा होता गया और वो रहमदिल इंसान इधर बूढ़ा होता गया। वो रहमदिल इंसान अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा कर बीमार हो गया और उसकी कमर झुक गई, लेकिन वो इंसान कभी भी कोई शिकवा अपने दिल पर न लाया। वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे वफादार थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई देखभाल नहीं थी। इसके दोनों बच्चों को बचपन से ही फरमाइश की लत लग गई और बल्कि जो बंदर का बच्चा था उसे अपने मालिक से लगाव बहुत ज्यादा हो गया था। बच्चे बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना कामयाब कर दिया था। उसके दोनों बेटे अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और उसने अपने बेटों की शादियां भी करवा दी थी। जब उसके दोनों बेटों की शादी हो गई तो उन दोनों बेटों को अपना ये घर छोटा लगने लगा। बंदर जो अब बहुत बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं और वो बेजुबान जानवर था। अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपनी मालिक की हर वक्त सेवा करता था, हर वक्त उसके साथ रहता था। एक दिन ऐसा आया, उसके दोनों बेटों ने अपने बाप को घर से यहाँ कहकर निकाल दिया कि अब तुम्हारा बहुत हो गया और अब महंगाई बढ़ चुकी है, खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहाँ जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ आते हैं, वहाँ डाल देते हैं। वहाँ पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कोई नए साथी मिल जाएंगे, आप उनके साथ दिन भर गप्पे लड़ाया करो। बाप बेचारा समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, बस तुम खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। ये तक नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा बाप घर से निकल गया। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके पैर में चोट आ गई। वो बेचारा एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने मैं हाथ नहीं फैला सकता हूँ, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोटी कमाई है और अपने बच्चों को खिलाई है। रोते हुए वो आदमी बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। वो आदमी वक्त के साथ साथ अंधा हो गया, लेकिन उस बेचारे बंदर ने अभी भी उस आदमी के साथ वफादारी नहीं की। चाहता तो वो अपने मालिक को छोड़कर वहीं चला जाता, लेकिन उसे अपने मालिक के एहसान याद थे।
حقیقت ہے کہ جب اسے چوٹ لگ گئی تھی تو اس کے مالک نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ بندر اس کی لاٹھی بن گیا، اس کو سڑک پار کرواتا، کہیں بھی جانا ہوتا تو اپنے مالک کو وہ ساتھ میں لے کر جاتا۔ اس بوڑھے آدمی نے بندر کو بہت سارے کرتب سکھائے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ بندر کسی سرکس کا ماہر جانور ہو۔ اس بندر نے بھیڑ والے علاقے میں یہی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ لوگ جو قریب سے گزر رہے تھے وہ بندر کے کرتب کو دیکھ کر ہنسنے لگے، انہوں نے پیسہ دینا بھی شروع کر دیا اور یوں بندر سے خوش ہو کر ہر کوئی گزرنے والا اس کے کرتب دیکھ کر اسے پیسے دینے لگا اور اسے جو پیسے ملتے جا رہے تھے انہیں وہ اپنے مالک کو لا کر دے جاتا تھا۔ اب اس کام سے یہ ہوتا تھا کہ ان دونوں کو 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھانے کو مل جاتی تھی اور رہنے کا ٹھکانہ بھی مل جاتا تھا۔ وہ بندر بہت ذہین تھا، اپنے مالک کے دل کی ہر ایک بات کو اچھے سے جان لیتا تھا اور سب سے مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ جو کوئی بھی کرتب کیا کرتا تھا اس سے بہت اچھی طریقے سے دکھاتا تھا۔ پورے علاقے میں اس کا نام مشہور ہو گیا۔ ایک کرتب دکھانے والا بندر ہے جو گاؤں گاؤں پھرتا ہے اور اپنے کرتب دکھاتا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس بندر پر ایک سرکس کے مالک کی نظر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ بندر بہت اچھی طریقے سے کرتب دکھا رہا ہے اور لوگ جمع ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں، اور شہر میں ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا اور بہت بڑا سرکس بھی وہاں پر لگا ہوا تھا۔ سرکس کے مالک نے بندر کو جب اتنے بہترین طریقے سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے سرکس دیکھتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ میں اس بندر کو اپنے سرکس میں باقی تمام جانوروں کے ساتھ شامل کر لیتا ہوں۔ وہ سرکس کا مالک اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ یہ آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ میرا پیارا سا بندر ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ سرکس کے مالک نے ساری بات اس کو بتا دی اور کہا کہ آپ اپنے بندر کو میرے سرکس میں کام کرنے کے لیے چلے جائیں گے، میں آپ کو بہت اچھا پیسہ دوں گا اور آپ دونوں کو رہنے کی جگہ بھی دوں گا، اور جو آپ ادھر ادھر سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں کوئی ٹھکانہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو جگہ مل جائے گی۔ صرف آپ کے شہر میں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں ہم جاتے ہیں اور ہمارا سرکس بہت بڑا ہے، سوچ لو، میں آپ کو بہت اچھا آفر دے رہا ہوں۔ وہ بیچارہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا اس سے زیادہ بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب وہ دونوں یعنی کہ بندر اور بوڑھا انسان دونوں سرکس میں شامل ہو گئے۔ سرکس کے اندر بندر کو بہت سارے نئے کرتب سکھائے گئے۔ ایک مرتبہ شہر میں میلہ لگا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ بڑا میلہ تھا، دور دور سے بہت امیر لوگ آئے تھے۔ بندر کے کرتب دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ سرکس کے مالک نے بندر کو کاندھوں پر اٹھایا لیا اور کہنے لگا کہ اس نے تو آج ہمارے سرکس کی شان نرالی کر دی، اور دیکھنے والے لوگوں میں اس بیچارے بوڑھے اندھے آدمی کے وہ دونوں بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنی تمام بیوی بچوں کے ساتھ میلہ دیکھنے آئے تھے۔ وہ دونوں بیٹے پہچان گئے کہ یہ تو وہی بندر ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دونوں بیٹے سوچنے لگے کہ کیا اس سرکس میں ہمارے باپ بھی ہیں؟ وہ دونوں اپنے باپ کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگے، ان کا باپ کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے یہ بات سمجھ گئے کہ یہ بندر اب یہاں پر کام کرتا ہے۔ دونوں بیٹے کہنے لگے ارے یار، ہم نے تو موقع اپنے ہاتھ سے نکال دیا، اس کو کیسے جانے دیا، اپنے باپ کو نکال دیتے لیکن اس بندر کو رکھ لیتے۔ وہ دونوں بیٹے اٹھے اور اپنے باپ کے پاس بھاگتے ہوئے گئے اور اس کو آگے پیچھے کرنے لگے اور کہنے لگے ابا جان، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان خاموش تھے، ان کو ویسے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں کہنے لگے ارے آپ کی تو آنکھیں بھی چلی گئی ہیں۔ وہ دونوں بیٹے سرکس کے مالک کے
کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ہمارا بندر ہے، آپ کو نہیں پتا یہ بہت اچھا ہے اور بہت کرتب دکھانے والا ہے۔ سرکس کا مالک ان دونوں بیٹوں کی تمام کہانیاں جانتا ہی تھا۔ اس نے ان دونوں بیٹوں سے غصے سے کہا، تم جیسے غدار اور نافرمان بیٹے جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، تم دونوں غدار ہو۔ یہ بندر ہی ان کا اصلی بیٹا ہے۔ یہ بندر تمہارا نہیں ہے بلکہ وہ جو کھڑے ہیں تمہارے باپ، یہ ان کا ہے۔ اور تم ایک بات سن لو کہ اس بندر کو ہم کبھی بھی تمہیں دینے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو کھڑا ہے تمہارا باپ ان کا ہے۔ اور تم ایک بات سن لو، اس بندر کو ہم کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ ہم یہاں سے باہر کسی دوسرے ملک میں جانے والے ہیں اور اب یہ دونوں وہیں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جو تم دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا، جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے، وہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ کریں گے۔ وہ بیٹے افسوس کرتے رہے اور اس طرح وہ بوڑھا آدمی اپنے بندر کے ساتھ اپنی بچی کچی زندگی گزارنے لگا۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو سے ہم سب لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ نے اس پیاری سی کہانی سے کیا سیکھا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اور ہماری اس ویڈیو کو آخر میں ایک لائک ضرور کر دیں۔ ملیں گے بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔